براہ راست آپ کو دکھائیں گے وفاقی وزیر اسد عمر اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت فری لانسرز یعنی وہ جو انفرادی طور پہ نوجوان کام کر رہے ہیں اور اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، صرف پاکستان کی کمپنیز کو نہیں بلکہ دنیا کی کمپنیز کو، اور پاکستان کی اس وقت نوجوانوں کی جو فری لانسر کمیونٹی ہے وہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی کمیونٹی بن گئی ہے۔ تو یہ تو انقلاب جو ہے اس کو لیڈ ہی نوجوان کر رہے ہیں۔ حسن صاحب یہ بتائیے گا، حالات چل رہے ہیں اس میں نوجوان بھی گھبرانے لگے، کیا کہیں گے نوجوانوں کے لیے کہ ان کے لیے کوئی بہتر مواقع ہوں گے روزگار کے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ نوکریاں ملیں گی؟ نوجوان تو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ڈگریاں لے کر، لیکن نوکری کا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ ابھی تک جو ہے اس حکومت کے اعداد و شمار جو ایشو ہوئے ہیں امپلائمنٹ کے، روزگار کے، وہ ہوئے تھے 2018-19 کا، اور اس وقت بھی ہم یہی سنتے تھے کہ تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ تو جب اعداد و شمار نکلے تو پتہ چلا 23 لاکھ نوکریوں کا اضافہ ہو چکا تھا، جس کے اندر مختلف سیکٹرز ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں بڑی سادہ سی ہے۔ ہم نے ترجیح دی ہے ان سیکٹرز کو جہاں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع ہوتے ہیں۔ وہ کون سے جی؟ پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار ہے زراعت کے اندر۔ زراعت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں گندم کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، چاول کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، مکئی کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، گنے کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، تو آپ کو زراعت کے اندر نظر آ رہا ہے۔ شہروں کے اندر سب سے زیادہ روزگار ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر، اور پرائم منسٹر پیکج لے کے آئے، ذاتی طور پہ وہ اس کو لیڈ کرتے رہے، ہر ہفتے اس کی میٹنگز کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے سریے کی سیل ہو، سیمنٹ کی سیل ہو، ہر چیز جو ہے آپ کو ریکارڈ نظر آ رہا ہے۔ تو جو سب سے بڑا شہری جو امپلائمنٹ کا سیکٹر ہے وہ بھی آپ کو گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے جس طریقے سے ہم نے آئی ٹی کی بات کی، یہ جاب انٹینسو سیکٹر ہے، آپ کو یہاں پہ گروتھ نظر آ رہی ہے۔ تو تمام وہ سیکٹرز جو روزگار پیدا کرتے ہیں وہاں پر گروتھ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ این سی او سی جو ہے کہتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کا ہم کیوں کوئی اسٹرکچر نہیں لا سکتے؟ اب اس میں کیا ول آف گورنمنٹ کا ایشو ہے یا کیا ایشو ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ واقعی میں ہمارے لیے ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ ایک سکسیسفل فارمولا، ایک وزیر اعظم نے ایک سٹرکچر بنایا، اس نے کامیابی سے کام کیا، ملک اس کو ایکنالج بھی کرتا ہے۔ ایک 2-3 ہفتے پہلے ایک کابینہ کے منسٹر کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈنگی کے لیے بھی جو ہے این سی او سی کو دیتے ہیں ذمہ داری، اب آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کے لیے۔ میں وزیر اعظم کو اس کے اوپر ضرور کرتا ہوں۔ کنسٹرکشن کا جو وزیر اعظم خود انہوں نے وہ این سی سی لیڈ کی ہے، نیشنل کوآرڈینیشن جو بنایا تھا انہوں نے، اور اس نے بھی بڑی کامیابی سے ڈیلیور کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر مربوط طریقے کا ایک نظام بنا دیا جائے اور اس کی لیڈرشپ اوپر ٹھیک ہو تو ریزلٹس پاکستان کے اندر ڈیلیور کیے جا سکتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کیا کہیں گے کہ اتحادی اپنے ناراض ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ بھی اسد عمر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا کہیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ڈیل ابھی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے، ابھی تک پیسے نہیں آئے، جس کی وجہ سے ڈالر کے اوپر پریشر آ رہا ہے؟ آپ بھی وزیر خزانہ رہ چکے تھے، اس ٹائم بھی ڈیل تھوڑی لیٹ ہوئی، ڈالر مہنگا ہوا تھا، ابھی پھر ڈالر 176-177 پہ چلا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ جو 3 ارب ڈالر آنے تھے وہ بھی نہیں آئے، جس کی وجہ سے ڈالر شروع کر دیا۔ کیا کہیں گے آپ، اس کب ڈیل ہو رہی ہے اور کب پیسے آ رہے ہیں؟ اچھا، ڈیل کے اوپر تو آپ کو وزیر خزانہ ہی بتا سکتے ہیں، شوکت ترین صاحب آپ کو بتا سکیں گے کہ ایگزیکٹلی کیا صورتحال ہے، لیکن جہاں تک ذخائر کا تعلق ہے، پاکستان کی تاریخ کے سینٹرل بینک کے ہائیسٹ اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز ہیں جو پچھلے 1-1.5 ماہ سے ہمارے پاس ہیں، تو ذخائر کی کمی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اسد عمر صاحب یہ بتائے گا، اپوزیشن ایک مرتبہ پھر اکٹھی ہو گئی ہے، اتحادی بھی آپ سے ناراض ہیں، تو حکومت کا کیا بننے جا رہا ہے؟ اچھا، یہ کہانی جو ہے نا، یہ کہانی ہر 3 مہینے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد یہی بتایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور بس ابھی گئے اور عمران خان وہ جانے والے ہیں۔ عمران خان بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، صبح سے لے کے رات تک پاکستان کے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور جو پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی، وہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں اور جگہ بھی جب سردیاں آتی ہیں تو سردی کے ساتھ ساتھ بیماریاں آتی ہیں، زکام آتا ہے، نزلہ آتا ہے، کھانسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے 3 سال سے سردیاں آتی ہیں تو یہ پی ڈی ایم والی بیماری بھی آ جاتی ہے۔ یہ بھی فروری مارچ تک پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ویکسین لگ جائے گی، یہ واپس چلے جائیں گے۔ سر یہ بتائیں کہ 5ویں لہر جو ہے وہ کورونا آنے کا خطرہ ہے، پرووائڈ کر رہی ہے پورے گلوب میں۔ سر ہمارا کوشچن یہ ہے کہ کوئی بھی فری لانسنگ جو پیپل ہیں ان کے لیے کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے کہ وہ لیگلی پے پیل کو یوز کر سکیں۔ تھرڈ پارٹی راستے یوز کیے جا رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تھرڈ پارٹی جو پرووائڈرز ہیں وہی پیسہ مطلب صحیح، میں سوال سمجھ گیا۔ دیکھیں، یہ واقعی میں ایک ایشو ہے، ہم اس ایک نجی کمپنی کو مجبور تو نہیں کر سکتے آنے کے لیے، ہم نے رابطے بھی کیے۔ اگر آپ کو پتہ ہو
میں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس بھی دی تھی جب میں فائنانس منسٹر تھا، اس وقت ہم نے کوشش بھی کی تھی. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اپنے ایک تو پیمنٹ سسٹم جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان آتھورائز بھی کر دیا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جو سب سے زیادہ جس کا والیوم ہے وہ ہے اینٹ فائنینشیل، یہ جو جیک ما کی کمپنی ہے. اور وہ کمپنی اب پاکستان میں اس کی جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ پاکستان میں آ چکی ہے، وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور ہماری امید یہ ہے کہ جلد ہی یہ پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی ان کا ڈیجیٹل جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا اور اس سے نوجوانوں کو فیصلہ ہوگا. آخری چیز میں صرف یہ بتا دوں، یہ نہیں میرے دل کے قریب کا سوال پوچھا انہوں نے کہ یہ خطرہ تو نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یہ کورونا دوبارہ بڑھ سکتا ہے؟ بالکل بڑھ سکتا ہے جب تک ہماری بڑی تعداد میں آبادی جو ہے اس کو ویکسین نہیں لگ جاتی. خیبر پختونخوا کی حکومت نے اچھا کام کیا، ابھی ریسنٹلی پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا ہے. ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بھی ایک موبائل ویکسینیشن کی کیمپین چلانے والی ہے. اور جلد سے جلد میں سارے لوگوں کو اپیل بھی کروں گا، جتنی جلدی ویکسین لگوائیں گے اتنی جلدی یہ خطرہ ختم ہوگا. وفاقی وزیر اسد عمر گفتگو کر رہے تھے. سب سے زیادہ روزگار کے مواقع والے سیکٹرز کو ترجیح دی ہے. گندم، چاول، مکئی، گنے میں تاریخ کی سب سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے.